چھوٹے بھائی جناب سید جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ساتھ زندگی میں بڑی بیٹھیں ہوئی، بڑی محبتیں ہوئیں، بڑا ان کے ساتھ وقت گزارا، آج وہ ہمارے درمیان تشریف فرمان نہیں ہے اور جوانی کی حالت میں دارالفانی سے دارالبقا کی طرف رخصت کر گئے ہیں۔ اور یقیناً یہ والدین کے لیے اور ان کے بھائی بلال شاہ صاحب اور دیگر جو بھی بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے اس بات کو اور اس واقعے کو برداشت کرنا یقیناً ناممکن قرار دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں پر مرہم پٹی کر دیتا ہے۔ جب کوئی بھی ان کا عزیز، ان کا دل کا ٹکڑا جدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس خاندان والوں کو اور بالخصوص سید غفران شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان معظم، سید جمال شاہ صاحب وہ عظیم ہمارے سادات کے وہ عظیم لوگوں میں ان کا شمار تھا کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ابتداً یقیناً وہ جلالی تھے، لیکن آخری مراحل میں اتنے جمالی ہو گئے کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ گھنٹوں ہماری ان کے ساتھ بیٹھک رہتی تھی اور ان کی زندگی زیادہ تر علماء کے ساتھ گزری، زیادہ تر تنظیموں کے ساتھ گزری، زیادہ تر NGOs کے ساتھ گزری، لیکن ان کی آخری جو زندگی 10 اور 1 سال کی یا 10 ماہ کی زندگی انتہائی جمال والی تھی۔ وہ جلال جو پہلے طور پر تھا وہ ختم ہو گیا تھا، جمال میں تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن یاد رکھو سید زادہ جو بھی ہو وہ جلالی بھی ہوگا، جمالی بھی ہوگا۔ جلال بھی خاندان سے آتا ہے اور جمال بھی خاندان کی وہ نسبت سے آتا ہے، وہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو انہوں نے زندگی میں ہما تن خلوص نیت کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ چلے ہیں، اتنے محبت کے ساتھ چلے ہیں، بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی دینی ملی خدمات کو اور ان کی فلاحی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان معظم، سورہ حشر کی، اور میں یقیناً ابتداءً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ذو الحجہ کا دوسرا حشر جاری اور ساری ہے۔ 12 ذو الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم سنی ہیں، الحمدللہ پیر بابا کی اولاد سے ہیں، اور پیر بابا علی رحمہ وہ عظیم سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے ہزارے میں اسلام اور پورے پاکستان میں اسلام کو پھیلایا، اور ان کی اولاد نے اس ہزارے کو فتح کروایا۔ ہم ان کی اولاد سے، ہمارا یہ جتنے بھی خاندان والے سادات خاندان والے چاہے تلٹا سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے بالاکوٹ سے ہیں، چاہے بسیا سے ہیں، چاہے پارس سے ہیں، چاہے کہان سے ہیں، چاہے قوائی سے ہیں، یہ سارے کے سارے پیر بابا علی رحمہ کی اولاد سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور 10ویں امام حضرت امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے سادات اگر امام کی نسبت کو دیکھا جائے تو یہ اپنے آپ کو نقوی کراتے ہیں، جو بخاری بخارا سے آتے کراتے ہیں، جو قاسمی امام موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں وہ قاسمی کراتے ہیں، جو حسن عسکری کی اولاد سے ہو حسن عسکری کراتے ہیں، جو حضرت امام تقی علیہ السلام کی اولاد سے ہو وہ تقیسیت کراتے ہیں۔ اسی طرح کوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہو وہ جعفری کراتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو اولاد سے ہو وہ اپنے آپ کو باقری سید کراتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی کو اگر کوئی سید اپنے اجداد کے ساتھ نسبت کا تعلق کو جوڑ دیتا ہے، تو یہ نہ کہے یہ اپنے اجداد کا ذکر کرتے کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا۔ میں مزے کی بات حاجی صاحب آپ کی بسیا میں چوک میں نے جب جنازہ پڑھایا تھا، وہاں محرم کا دن تھا، محرم کے ایام تھے، 8 محرم کو جب میں نے امام حسین کا ذکر کیا تھا، کیونکہ ان کی قربانی سے، اور کسی شاعر نے یوں کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وہاں میں نے حسینی فکر دی تھی، یزید کو میں نے مات دی تھی، وہاں میں نے یزید کو للکارا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے چہروں پہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے پورے یہاں علاقوں میں پھیلا دیا، اور یار وہ یزید کو نہیں مانتا کہ شیعہ تو نہیں آ کر نماز جنازہ پڑھا گیا۔ میں نے کہا بچوں کہ
میں انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا، میں شیعہ نہیں ہوں لیکن آل نبی اولاد علی کی اولاد سے ہوں اور ان کا ذکر تو کروں گا. ان کا نہیں ذکر کروں گا تو کس کا ذکر کروں گا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے، حدیث اٹھا کر دیکھے، سیرت اٹھا کر دیکھے، جہاں جن جن کا کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ آل نبی اولاد علی کا ذکر آیا ہے. اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ سلام بھیجتے ہیں نبی پر، ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں. نماز میں درود نکالو، کیا نماز ہوتی ہے؟ تو جن پہ نماز میں چاہے وہ گناہگار ہو، یعنی لکھا تقوی والا ہوگا، سید ہوگا، اس پہ درود ہوگا، گناہگار پہ نہیں ہوگا. یہاں صراحتاً لکھا ہوا ہے درود بھیجو گے، نماز ہوگی، کامل نماز ہوگی. اور تم نماز میں درود پڑھو، اگر ان کا ذکر آ جائے تو تم فتوے لگانا شروع کر دو. یہ غیرت انسانی کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مؤمنا مات تائبا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آل نبی اولاد علی کی محبت میں مرا وہ اس نے شہید جیسا، شہادت جیسا مقام حاصل کر لیا. اور جس نے آل نبی اولاد علی کی محبت میں مرا وہ اللہ تعالیٰ آخری علامات میں سے توبہ عطا فرما دے گا، توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. دوستو وہ مومن مرے گا. اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا الا من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرے گا مات کافرا، وہ کافر مرے گا. وہاں نمازیں، وہاں تقریریں، وہاں جبہ کبہ، وہاں مفتی، شیخ الاسلام، شیخ القول، شیخ الحدیث کا لقب نہیں ملے گا. وہاں پہ پھر خاتمہ اس کا بے ایمان پہ ہوگا کہ وہ آل نبی اولاد علی کی ٹکر میں مرا ہے، وہ سید زادوں کے ساتھ وہ بغض کرتا تھا، عناد کرتا تھا. اللہ نے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں، میرے پاک نبی نے گواہی دے دی ہے. اس لیے آل نبی اولاد علی کے ساتھ محبت کرنا یہ قرآن نے فرض قرار دیا گیا ہے. قرآن نے فرض قرار دیا گیا. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں شاہ جی آپ تو دنیا میں پھرنے والے لوگ ہیں اور ان کی خیرات کو بانٹنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی کا ادب فرض کیسے ہے؟ ہمیں قرآن سے ریفرنس دے دیں، ہمیں حدیث سے ریفرنس دے دیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج کے یہاں پروفیسر بیٹھے ہوں گے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، یا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال کر سکتے ہیں کہ بتا سکتے ہیں کہ شاہ جی آل نبی اولاد علی کا فرض ادب فرض کیسے ہے؟ اور میں اللہ کا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. یار اونچی آواز سے محبت سے سارے